اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پردہ اور حجاب کے حوالے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خاص طبقہ پردے کی مخالفت کر رہا ہے اور کچھ لوگ پردے کی حمایت کر رہے ہیں۔ آیا عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور پردہ کیا صرف اسلامی حکم ہے؟ کیا صرف اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے یا اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں پردے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا حکم قرآن مجید نے صاف صاف الفاظ میں دیا ہے، اور ریزن بھی بیان کیا ہے کیوں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اس میں صاف طور سے پردے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو جلباب ایک طرح کی چادر ہے جو عورت کو چھپا لیتی ہے، اس چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یعنی عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، اپنے آپ کو چھپا کر نکلے۔ کس وجہ سے؟ اس کا ریزن بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ان کی شناخت ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک باعفت خاتون جب پردے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے گی، چادر ہوگی، برقع ہوگا، نقاب ہوگی، کوئی بھی چیز ہو جس سے وہ اپنے جسم کو چھپا رہی ہے، جب اس حالت میں وہ اپنے گھر سے نکلے گی تو اس کی شناخت ہوگی، اس کی پہچان ہوگی کہ یہ عام عورت نہیں ہے بلکہ ایک مومنہ عورت ہے جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتی ہے۔ تو ایک یہ ریزن قرآن مجید نے پردے کا بتایا کہ جس سے تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے تمہاری، اور دوسرا ریزن بتایا فَلَا يُؤْذَيْنَ، پھر اس کے بعد تمہیں اذیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ گویا پردے کا فائدہ ہے۔ عورت اگر پردے میں گھر سے باہر نکلے گی تو اسے اذیت اور تکلیف نہیں پہنچے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ پردہ عورت کا دفاع کرتا ہے، حجاب عورت کو مشکلوں سے بچاتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ تھوڑا سا غور کر لیں، خود اپنی مذہبی کتابوں میں وہ پڑھ لیں تو انہیں ملے گا کہ تقریباً جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں سب میں پردے کی اہمیت ہے، اور عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ یہودی مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اس کے علاوہ دوسرے مذاہب ہوں۔ ہمارے ملک میں ہندو مذہب اس کی اکثریت ہے، تو کیا ہندو مذہب میں پردے کا حکم نہیں ہے؟ صراحت کے ساتھ ہندو مذہب میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ والمیکی رامائن میں جو سرگ نمبر 622 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سیتا جی کا اغوا ہو گیا تھا اور لکشمن جی ان کی تلاش میں نکلے ہیں تو انہوں نے یہ کہا، میں انہیں کیسے پہچانوں گا کیونکہ میں نے تو کبھی ان کی صورت نہیں دیکھی۔ میں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے ان کی کبھی صورت نہیں دیکھی۔ اس کا مقصد یہ، حالانکہ دیور ہیں، کافی عرصے تک ساتھ میں رہے ہیں، مگر پردے کا اتنا خاص اہتمام کہ دیور کی نگاہ کبھی بھابھی کے چہرے پر نہیں پڑی، اور سیتا جی کو بے علم تھا کہ لکشمن مجھے نہیں پہچانتے، میری شکل سے مجھے نہیں پہچان پائیں گے، اس وجہ سے اپنے پیر کی جو پازیب یا بچھیا جو بھی کہیں جو پہنتی تھی اسے انہوں نے چھوڑ دیا تھا،
بطور علامت، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچے اور ہمیں پہچان لے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نگاہیں ہمیشہ قدموں پہ رہتی تھی، چہرے پر نہیں رہتی تھی۔ قرآن مجید نے بھی عورتوں کو، صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی حکم دیا ہے۔ مردوں سے مخاطب ہو کر قرآن نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو جب کسی نامحرم عورت کو دیکھو۔ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو اگر کوئی نامحرم تمہارے سامنے آئے۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم نہیں ہے، اسلامی حکم کے ساتھ ساتھ یہ ایک کلچر کا بھی حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اب تو بہرحال مغربی تہذیب کچھ اس حد تک غالب ہو گئی کہ پردہ کم ہو گیا، یا یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کچھ لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر پردے کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل حقیقت سے دور ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ علم جو عورتیں حاصل کرتی ہیں، جو ہماری بچیاں بیٹیاں کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہر عقل مند کہتا ہے کہ علم کا تعلق خود انسان کے عقل، اس کی صلاحیت سے ہوتا ہے، لباس سے کوئی دخل نہیں ہے۔ علم سینے میں ہوتا ہے انسان کے۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ لباس جو ترقی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ لباس ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ جو منفی فکر ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے پردے کے خلاف، یہ یقیناً ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پردہ صرف اسلامی حکم نہیں ہے، ثقافت میں ہے، کلچر میں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی گاؤں کی عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، یہ بھی ایک قسم کا پردہ ہے۔ اب جو پردے کی مخالفت ہو رہی ہے کہ پردے کو ہٹا دیا جائے، تو حقیقت میں یہ مذہب کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، دھرم کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ اپنی مذہبی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اصل میں جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں کس طریقے سے پردے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پردہ یہ صرف اور صرف اسلامی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کلچر کا بھی حصہ ہے، اور دیگر دین ادیان میں بھی پردے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسانی حکم ہے۔ اس پردے سے کسی عورت کی توہین نہیں ہوتی ہے کہ عورت پردے میں ہے تو اسے کوئی ذلیل سمجھے، توہین نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ پردے سے عورت کی شرافت، اس کی عزت، اس کی عفت سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں بغض ہے ایک خاص مذہب کی طرف سے، اس وجہ سے وہ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو پردے کی مخالفت کر رہے ہیں یہ مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہیں، لیکن اسی مغربی تہذیب کا اگر بغور مطالعہ کریں تو انہیں وہاں کے اوپر بھی پردہ ملے گا۔ آپ نے خبروں میں دیکھا یا سنا ہوگا یا نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ملکہ برطانیہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتی ہیں، کیسے دوسروں سے ملتی ہیں، ان کے جو روزمرہ کی جو زندگی وہ کیسے گزرتی ہے۔ جب کسی مہمان سے ملتی ہیں تو سب سے وہ ہاتھ نہیں ملاتی، یہ ان کے لیے ملتا ہے۔ ہر انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ سے ہاتھ ملا سکے، خاص لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایک احترام کی وجہ سے کہ ہر شخص ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، کچھ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ ملکہ برطانیہ ہے وہ سب سے ہاتھ نہیں ملاتی ہیں، اسی طریقے سے اسلام نے بھی عورت کو حکم دیا ہے کہ تم سب سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، کچھ سے پردہ کرنا ہے، کچھ تمہارے محرم ہیں، کچھ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ گویا اسلام کی نظروں میں ہر عورت ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پردے کی مخالفت کس وجہ سے لوگ کر رہے ہیں یہ تو وہی بتا پائیں گے اس کی حقیقی وجہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں پردہ عورت کی ترقی میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا۔
اس کے کتنے منفی نتائج نکلیں گے کہ اگر اس تحریک کو تھوڑی سی طاقت مل گئی، تھوڑا سا اس میں طاقت آ گئی، تو کتنی بچیاں وہ کالج جاتے ہوئے گھبرائیں گی، یا کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بٹھا لیں گے اور وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ سوچیں، تھوڑا غور کریں۔ ہندوستان جمنا گنگا تہذیب کا ایک مرکز ہے۔ کہتے ہیں یہ تہذیب جو ہے وہ مختلف مذہب کے ماننے والوں سے مل کر وجود میں آئی ہے، جسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ ہماری اس گنگا جمنی تہذیب میں سب کو اجازت ہے، خود ہمارا آئین، خود ہمارا سنویدھان ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور میں بالکل آزاد ہیں، اپنے دھارمک معاملوں میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ تب غور کریں، کیوں خام خواہ کے لیے اسے ایشو بنایا جا رہا ہے؟ اس سے نفرتیں بڑھیں گی اور جو ملک کی سالمیت کے لیے یقیناً مضر ہوں گی۔ پردے کی مخالفت کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ملک کو ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پردے کی مخالفت سے لوگ سمجھیں گے کہ ایک خاص مذہب کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس سے نفرتیں تو بڑھیں گی۔ ہر مذہب محبت کا درس دیتا ہے، نفرت کا درس کوئی نہیں دیتا۔ اور بھی اس کے بہت سے نقصان ہیں، فائدے بھی بہت زیادہ ہیں پردے کے۔ جب ایک لڑکی حجاب میں آتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو یہ حجاب، یہ پردہ اس کی شرافت، اس کی عفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں وہ باعفت نہیں ہیں، وہ شرافت کے دائرے سے خارج نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک معیار شرافت کچھ اور ہے، ان کے نزدیک معیار عفت کچھ اور ہے۔ یہ اپنا اپنا نظریہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر طرح کی آزادی ہے، اگر حجاب نہ پہننے کی آزادی ہے تو حجاب پہننے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اور یہ پابندی مذہب کے بھی خلاف ہے، اصول انسانیت کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اسے واپس لینا چاہیے اور امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب سب مل کر پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمارا ملک بہت ہی آگے جائے گا، بہت ہی ترقی کرے گا۔ میری یہی گزارش ہے کہ پردے کی مخالفت کر کے ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ کو پیدا نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔